فرماتے ہیں خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے، غیر اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی دی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ کے نام دی ہوئی چیز اتنی ناپسندیدہ ہے، اللہ نے اس کا آخر میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے. وَالْمُنْخَنِقَةُ اگر کسی جانور کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی اور اس نے جناب کوئی ایسے گھوما کہ اس کا گلا گھونٹا گیا اور وہ مر گیا، ایسے جانور کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. وَالْمَوْقُوذَةُ کسی آدمی نے جانور کو چھڑی مار دی اور وہ مر گیا، اسے چوٹ آئی، ایسا جانور بھی حرام ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُتَرَدِّيَةُ اگر کوئی جانور اوپر سے نیچے گر کر مر جاتا ہے کنویں وغیرہ میں، اس کا کھانا بھی حرام ہے. وَالنَّتِيحَةُ اگر کسی جانور کو دوسرا جانور سینگ مار دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، اسے بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آكَلَ السَّبُعُ اگر کوئی ایسا جانور جس آدھے جانور کو درندوں نے کھا لیا ہے، شیر نے کھا لیا ہے، بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما زکیتم اللہ کہ اگر تم وقت پر پہنچ جاؤ ان مذکورہ جانوروں میں سے کسی کو آپ وقت پر ذبح کر لو، اس کا کھانا پھر اللہ نے حلال کر دیا ہے. اگر کوئی جانور اس نے دوسرے کو سینگ مار دیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ مرنے کے قریب ہے، آپ جلدی سے اسے ذبح کر لیتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ قید لگا کر کہ جس کو آپ وقت پر پہنچ کر ذبح کر لو، کوئی جانور اوپر سے نیچے گرا ہے یا اس کا گلا گھونٹا گیا ہے یا کوئی اسے چوٹ وغیرہ لگی ہے، آپ اس کو مرنے سے پہلے اگر اس کے گردن پر چھری پھیر دیتے ہیں تب اللہ نے اسے حلال کر دی ہے. اور 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کر دیا ہے، خنزیر حرام کر دیا ہے، اور ایسے ہی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جو خون نکلتا ہے اسے اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے اس کا کھانا بھی ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کا کھانا ہے، اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا ہے، اسے ہم کھا نہیں سکتے. اللہ کہ اگر کوئی بندہ فَمَنِ اسْتُرَّ اگر کوئی ایسا آدمی جو مجبور کر دیا جائے، اس کی جان نکل رہی ہے، غیر باغ ولا عاد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی کیا ہے. اگر ایک بندہ اس کی جان نکل رہی ہے، وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے سامنے یہ 4 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مردار بھی پڑا ہوا ہے، خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہوا ہے، جانور کو ذبح کیا اس کا خون نکلا ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے، اور ایک چیز جناب یہ لال شباز قلندر کے نام کی دی ہوئی ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اللہ نے اس کا 4تھا نمبر ذکر کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کھانا ہے؟ آپ مردار کھا لیں، جان بچائیں اپنی. اگر کوئی بندہ اس وقت مردار نہیں کھائے گا، اسے ڈر ہے کہ جان نکل جائے گی تو وہ خودکشی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے غیر باغ ولا عاد، اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے. اگر اس سے زیادہ کھائے گا تو وہ بغاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا قانون توڑے گا، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. لیکن جان بچانے کے لیے اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اللہ رحم کرنے والا ہے. اور سب فقہاء نے لکھا ہے کہ جان بچانے کے لیے ان چیزوں کو کھایا جا سکتا ہے. اگر مردار نہیں پڑا ہوا، خنزیر کا گوشت ہے وہ کھا لے. 4تھا نمبر ہے غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کا. اور ہمارے جو سادہ لوگ مسلمان بھائیوں نے پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی بیچارے وہ کل 9 اور 10 محرم کو چیزیں بانٹ کر بچوں کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ جناب وہ روک کر لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں.